بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ شریعت میں دو طرح کے حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق، اور دوسرا حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق۔ حقوق اللہ کی بھی بڑی اہمیت ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق خدا بھی اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک بندے خود ان حقوق کو معاف نہ کر دیں۔ ایک شخص خدا کو راضی رکھتا ہے، اس کی خوب عبادت کرتا ہے، لیکن بندوں کے ساتھ اس کا سلوک اور برتاؤ اچھا نہیں ہے، تو ایسا شخص ہرگز اچھا مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں۔ اسی لیے اس حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا گیا ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو دوسروں کے کام آئے، انہیں نفع پہنچائے، ان سے ہمدردی کرے اور ضرورت مند کی ضروریات پوری کرے۔ اگر اس کا بھائی تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف دور کرے اور اپنے فائدے کے لیے دوسرے کا نقصان نہ کرے۔ ایک اچھا انسان وہ ہے جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دے، ملک اور ملت کے لیے اپنی خدمات وقف کرے، انسانیت کے کام آئے اور خود غرضی سے کام نہ لے بلکہ ایثار و قربانی کا مظاہرہ کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ایک جنگ میں زخمی مجاہدین کا زخموں اور پیاس سے برا حال تھا۔ ایک شخص پانی لے کر آتا ہے، ایک زخمی مجاہد پانی پینے کے لیے پیالہ ہاتھ میں اٹھاتا ہے کہ قریب سے ایک اور زخمی کے کراہنے کی آواز آتی ہے۔ وہ مجاہد پیالہ اس شخص کے حوالے کرتا ہے کہ میرا وہ بھائی مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے۔ وہ پانی لے کر دوسرے مجاہد کے پاس پہنچتا ہے، وہ پانی پینے لگتا ہے تو ایک تیسرے زخمی کی آواز آتی ہے، وہ پانی وہیں چھوڑ دیتا ہے۔ وہ شخص اس مجاہد کے پاس پہنچتا ہے، وہ پانی پینے لگتا ہے کہ ایک چوتھے زخمی کی آواز سن کر پانی اسے پہنچانے کو کہتا ہے۔ چنانچہ پانی پلانے والا چوتھے مجاہد کے پاس پہنچتا ہے، لیکن وہ دم توڑ چکا ہوتا ہے۔ پھر وہ شخص باری باری پہلے 3 مجاہدوں کے پاس آتا ہے، لیکن وہ بھی دم توڑ چکے ہوتے ہیں، اور یوں یہ نفوس قدسیہ ایثار و قربانی کی بے نظیر مثال پیش کر جاتے ہیں۔ معاشرہ افراد کے مجموعے کا نام ہے۔ کوئی شخص تنہا اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا اور ایک کامیاب معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ انسان ایک دوسرے کی ہمدردی اور تعاون کا محتاج ہے۔ اگر یہ بات نہ ہو تو فرشتے عبادت کے لیے کافی تھے۔ انسان کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ دوسرے سے ہمدردی کرے اور مل جل کر رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ ضرورت مند لوگوں کے چھوٹے موٹے کام اپنے ہاتھ سے کر دیا کرتے تھے، اور اپنے تو کیا غیروں کے بھی کام آتے تھے۔ مثلاً معذوروں کا سودا سلف لا دینا یا اس قسم کے دوسرے کام کر دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام اور دیگر بزرگان دین بھی لوگوں کو فائدہ پہنچانے اور ان کے کام آنے کے لیے ہر وقت تیار اور آمادہ رہتے تھے۔ اگر ہم اس حدیث مبارکہ پر کما حقہ عمل کر لیں تو اس کے نہایت خوشگوار نتائج و اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اور ہر طرف امن و سلامتی کا دور دورہ ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص راستے سے ایذا دینے والی چیز ہٹا دے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک اور حدیث میں یوں ارشاد ہوتا ہے، کسان اگر کھیت بوتا ہے اور اگر اس سے پرندے کھاتے ہیں تو وہ بھی کسان کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ دوسروں کو نفع پہنچانا اسلام کی روح اور ایمان کا تقاضا ہے۔ ایک سچے مسلمان کی یہ نشانی ہے کہ وہ ایسے کام کرتا ہے جس سے عام انسانوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے۔
مثلاً وہ مختلف رفاہی ادارے بناتا ہے جہاں معذور اور بے سہارا لوگوں کی دستگیری اور نگہداشت کی جاتی ہے، اسپتال و شفا خانے بناتا ہے جہاں دکھی انسانیت سکون پاتی ہے، اسکول و کالج قائم کرتا ہے کہ دنیا سے جہالت کی تاریکی دور ہو اور علم کی روشنی پھیلے، ٹوٹیاں لگواتا اور کنویں اور تالاب بنواتا ہے، پل تعمیر کرتا ہے، اسی طرح دیگر مفید اور کارآمد کام کرتا ہے تاکہ خلق خدا ان سے مستفید و فیض یاب ہو۔ لوگوں کی خدمت سے انسان لوگوں کے دلوں میں عزت و احترام پاتا ہے، خدا کی خوشنودی حاصل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بخشش کا مستحق قرار پاتا ہے۔